کرتے ہیں ہمارے مفتی حبیب اللہ خان صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ جو جمعے کا دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور ہم پورے ہفتے کا اگر خلاصہ نکالیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ گو ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آج کی جمعے کی جو اہمیت اور افادیت میں چاہوں گا اپنے الفاظوں میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ پورے ہفتے میں ہم جب غفلت میں ہوتے ہیں اپنی دنیاوی مشغولیات میں، مصروفیات میں، تو ایک دن آتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، امام صاحب خطیب صاحب کے پیچھے وہاں جا کے اپنے ایمان کی آبیاری کریں، ایمان کو تازہ کریں، جو کمی کوتاہی آ چکی ہے، جو لیول گر چکا ہے اس کو اپ گریڈ کریں تاکہ وہاں جا کے نصیحتیں سنیں۔ تو جمعے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 3 جمعے جان بوجھ کر غفلت کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو وہ غافلین میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس کا شمار غافلوں میں سے ہوتا ہے، 3 جمعے کی نماز نہ پڑھنے سے۔ اور اسی طرح بعض حدیثوں کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر جمعے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس جمعے والے دن ہی قیامت وقوع پذیر ہونی ہے، اور احادیث کا اندر یہ بات بھی مفہوم یہ موجود ہے کہ جمعہ کے دن جتنے بھی دنیا کی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید آج قیامت قائم ہو جائے، شاید آج قیامت آ جائے، سوائے انسانوں کے ہم غافل ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا، ایک مثال، ایک تمثیل بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ صبح آتا ہے کام کرنے کے لیے، مزدور ہے، صبح مزدوری پہ نکلتا ہے اور اس کو ایک مالک یا ٹھیکیدار اپنے کام پہ لے کے جاتا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ دوپہر سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ پھر ایک تیسرا آتا ہے تو وہ عصر کے بعد سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ اب جب دینے کی باری آتی ہے تو مالک سب کو برابر دے دیتا ہے، جو صبح سے آیا شام تک اس کو بھی اتنا ملا، جو دوپہر سے آیا شام تک اس کو بھی اتنا ملا، اور جو عصر کے بعد شام میں آیا قریب اس کو بھی اتنا مل گیا۔ تو اب پہلے 2 اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ مالک کہتا ہے کہ میرا ہے، میں جس کو جتنا دوں۔ تو آپ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس سے مراد جو پہلے 2 ہیں سابقہ امت ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان پر بھی جمعے کا دن پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پہلے جمعے کے دن کو یہود پر پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد نصارہ پہ پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ امت مسلمہ پہ پیش کیا گیا تو امت نے اس دن کو قبول کر لیا۔ اب امت کا دورانیہ کم ہے، ہمارا دورانیہ کم ہے، آپ جانتے ہیں، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے کہ سابقہ جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، ہزاروں برس، ہزار سال، تو وہ 1000 سال محنت کرتے تھے، اور ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے یا اس کے لگ بھگ ہے۔ ویسے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر میں رحلت فرما گئے، تو یہ ہماری جو اس امت کا عمر کا دورانیہ وہ تقریباً یہی ہے، ایوریج یہی نکلتی ہے۔ تو کہاں 1000 سال اور کہاں 63 سال۔ تو لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ اس امت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہمیں محنت کم کرنی پڑی لیکن اجر ہمارا ان سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے پیکج دے دیے، تو ان میں لیلۃ القدر بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جمعے کی فضیلت ہے کہ ہم نے جمعے کو قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے معاملات آسان کر دیے، اجر ہمارا بڑھا دیا۔ تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، اور بھی بے شمار جمعے کے دن کی فضیلتیں ہیں۔ ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، اور جو دلوں پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کو ہم سنتے ہیں، نبی کریم کے فرامین کو سنتے ہیں، اور جو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل ہوتے ہیں تو وہ اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سنیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سن کے سن ہو چکے ہیں۔ کتنے افراد ہوتے ہیں کہ وہ جمعہ پڑھ کے ان کی عمریں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس نیت سے جمعے کا خطبہ نہیں سنا کہ عمل کروں گا۔ ہم نے کبھی اس نیت سے نہیں سنا کہ ہم عمل کریں گے۔ جس دن ہم نے یہ سن لیا کہ جو سنیں گے عمل کریں گے تو عمل سے نجات ہے، تو ہم اس وقت غفلت میں جی رہے ہیں، اس وقت ہم دھوکے میں جی رہے ہیں۔ ہم صرف جو دنیا سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، مال نظر آ رہا ہے، اس کی طرف ہم لپک رہے ہیں، اور جس کا اللہ رب العالمین نے آخرت میں وعدہ کیا ہے اس چیز کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ تو بہرحال جمعے کا دن ایک عظیم دن ہوتا ہے،
इस दिन हम अपने ईमान की आबियारी कर सकते हैं नसीहतों को सुन के और उन पे अमल करके, और इसके अलावा भी बेशुमार इसकी اور फजीलत। اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اور دوسرے ایک چیز ہے کہ جمعے کے دن کی جو عبادت ہے اس کے درجات بھی بہت زیادہ ہیں. جمعے کے دن کو عید کہا گیا ہے. جمعے کے دن کو عید کہا گیا ہے. ویسے تو عید سال میں 2 بار ہوتی ہے. جب آپ علیہ السلام تشریف لائے مدینہ کے اندر تو یہود و نصارہ